حکایت شیریں کے اس آخری حصے میں جن ویورز نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے حکایت شیریں کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے۔ حکایت شیریں میر انیس کا وہ مارکۃ الآراء مرثیہ ہے جس میں امام حسین کے محبان اہل بیت سے ایفائے عہد کا خاص تذکرہ ہے۔ بقول انیس: اے مومنو، کیا صادق الاقرار تھے شبیر، دریائے وفا کے در شاہوار تھے شبیر۔ منظر نامہ یوں شروع ہوتا ہے کہ مولا حضرت بانو کے ساتھ محو سخن ہیں اور اچانک ان کی نظر بانو کی ایران سے لائی گئی کنیز شیریں پر پڑتی ہے، جو حسن و جمال اور عادات و اعتبار میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ امام بانو سے فرماتے ہیں: کس قدر خوش چشم ہے شیریں خوش اتوار، اس طرح کی آنکھیں کبھی دیکھی نہیں زنہار۔ حضرت بانو یہ سن کر وہاں سے اٹھ جاتی ہیں اور دل میں خیال لاتی ہیں کہ شاید مولا شیریں سے نکاح کے خواہش مند ہیں اور اپنے ہاتھوں سے شیریں کو تیار کر کے مولا کی خدمت میں پیش کرنے آتی ہیں اور حضرت کو اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہیں۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ شاید حضرت بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہیں اور شیریں کی تعریف پر کچھ دل گرفتہ ہیں۔ بقول انیس: شاہ سمجھے گلا ہوگا دل افسردہ ہے بانو، تعریف پر شیریں کی کچھ آزردہ ہے بانو۔ مگر وہاں حضرت بانو مولا کی محبت میں اپنی سب سے پیاری کنیز کو باخوشی پیش کرتی ہیں، جس پر مولا بتبسم ارشاد فرماتے ہیں: جو سمجھی ہو تم اس کا مجھے دھیان نہیں ہے، جب تم سی ہو بی بی تو کچھ ارمان نہیں ہے۔ اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں: تم نے تو اسے بخشا کہ صادق ہو وفا میں، اور ہم نے اسے آزاد کیا راہ خدا میں۔ مولا کی اس بات پر حضرت بانو بہت زیادہ خوش اور شادہ ہوتی ہیں اور شیریں کو مال و زر دے کر آزاد کر دیتی ہیں۔ ادھر شیریں کو اہل بیت سے دوری کا غم کھائی جاتا ہے، مگر بادل ناخواستہ حضرت سے یہ وعدہ لے کر رخصت ہوتی ہے کہ وہ اس کے گھر تمام اہل بیت کے ساتھ ایک دن کے لیے مہمان ضرور بنیں گے، اور حضرت وعدہ کر لیتے ہیں، مگر اس کی رخصت کے بعد واقعہ کربلا ہو جاتا ہے۔ یزید کا لشکر اہل بیت اطہار اور شہداء کے سر لے کر شام کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو ایک جگہ پہ موزہ رونما ہوتا ہے۔ بقول انیس: پہنچا جو دہرائے کے قرین، رک گیا نیزہ جس سمت تھا کو ادھر جھک گیا نیزہ۔ قاتلان حسین عابد بیمار سے استفسار کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے: حجاز ہوا جو یہ سرے سبت نبی سے، اس راہ میں مہمانی کا وعدہ ہے کسی سے۔ اس حصے میں اہل بیت اور شیریں کی اس رات کا ذکر ہے جو شیریں کے گھر پر اہل بیت نے ماتم و گریہ ازاری کرتے گزاری۔ آخر میں آپ سب سے التماس دعا اور سبسکرپشن کی درخواست۔ سن کر یہ سخن زینب دلگیر پکاری، ان باتوں کے صدقے میں اس آواز کے واری، یاد آئی مصیبت تمہیں اے عاشق باری، شیریں سے سنا پر بھی سفارش ہے ہماری، تم تشنا دہن زبا ہوئے مجھ کو یہ غم ہے، اور آپ کو بہنا کی اسیری کا علم ہے، جیتی ہے بہن کس لیے کڑھتے ہو برادر، تن پر تو ہے سر وہ میرے سر پر نہیں چادر، گردن پہ تو بہنا کی پھرایا نہیں خنجر، لاشا تو میرا دھوپ میں جلتا نہیں دن بھر، غم کھاؤ نہ چادر جو نہیں پاتی ہوں بھائی، بالوں سے تم اڑھا پہ چلی جاتی ہوں بھائی۔ زینب تو یہ کہتی تھی سر شاہ سے رو کر، چلاتی تھی شیریں کہ میں صدقے تیرے سرور، ان آنکھوں کی تعریف کیا کرتے تھے اکثر، کیوں ہو نہ گئے کور میرے دیدائے انور، ہوتی نہیں سیر آپ کے دیدار سے آنکھیں، لاؤ تو ملوں چاند سے رخسار سے آنکھیں، اللہ رے اعجاز سر سید ابرار،
اس خادمہ کے ہاتھوں پہ بس آ گیا ایک بار، شیریں کے کفے دست ہوئے مطلع انوار، ہاتھوں سے ضیائے ید بیضا تھی نمودار، سب دیکھ کے شاہ کے رخ روشن کی تجلی، کہتے تھے یہ وادی ایمن کی تجلی۔ آنکھوں سے لگا کر کہا شیریں نے سرے شاہ، صدقے میں سے اعجاز کے سرور ذی جاہ، پھر جا کے عمر سے کہا مت روک میری راہ، گھر تک سرور مجھے لے جانے دے للہ، خدمت حرم شاہ کی مجھے مد نظر ہے، لے مجھ سے زر و مال اگر طالب زر ہے، لونڈی ہوں میں آقا ہے میرا یہ شاہ عالم، پیٹوں گی سر و سینہ بچھا کر صف ماتم، شب بھر میرے گھر میں رہیں سیدانی آبام، پھر صبح کو لے لیجیو سرے سید اکرم۔ دن سخت بہت گردش ایام سے گزرے، ایک رات تو مظلوموں پہ آرام سے گزرے، لالچ میں ہوا زر کی رضامند وہ غدار، منگوا دیا شیریں نے اسے زرہ دینار، سب قیدیوں کو لے گئی گھر میں وہ دل افگار، اور رکھ دیا مسند پہ سرے سید ابرار، حلقے میں حرم کے سرے شیریں تو کھلا تھا، غلہائے حسینہ کا تھا اور شور بکا تھا، چلاتی تھی بانو میرے سید میرے سرور، شیریں کے گھر آئے مجھے اس حال سے لے کر، لپٹی ہوئی کہتی تھی سرے شاہ سے خواہر، مہماں بہن آئی ہے سر پر نہیں چادر، غیرت سے موئی جاتی ہے صدمہ ہے بہن پر، ثابت نہیں کرتا ہے سکینہ کے بدن پر، جب رونے سے فارغ ہوئے وہ شاہ کے عزادار، شیریں نے چنے خوان توام آن کے ایک بار، رو رو کے یہ کی سید سجاد سے گفتار، کھانے یہ کیے تھے شاہ دین کے لیے تیار، سو مر گئے بھوکے یہی مرضی تھی خدا کی، ان کھانوں پہ دو فاتحہ شاہ شہداء کی، یہ سن کے اٹھے روتے ہوئے عابد ناکام، پانی کے بھی شیریں نے کئی بھر کے رکھے جام، جب دینے لگے فاتحہ شاہ خوش انجام، یہ جوش تھا رقت کا کہ تھراتا تھا اندام، جس وقت لیا نام شاہ تشنا دہاں کا، ایک شور ہوا رانڈوں میں فریاد و فغاں کا، رو کر کہا زینب نے بہن ہو گئی واری، میں جیتی ہوں اور فاتحہ ہوتی ہے تمہاری، کیا پیاس تھی جس دم تھا لہو زخموں سے جاری، پانی نہ کسی نے دیا مانگا کئی باری، جب تم تھے تو ملتا تھا نہ پانی کہیں بھائی، اب پانی تو موجود ہے اور تم نہیں بھائی، روتی ہوئی اتنے میں اٹھی بانو بے پر، ایک دودھ کا کوزہ رکھا ایک پانی کا ساغر، سجاد سے رو رو کے کہا اے میرے دل بر، ان دونوں پہ دو فاتحہ اکبر و اصغر، مارے گئے کس ظلم و جفا سے میرے بچے، تھے 3 شب و روز کے پیاسے میرے بچے، سجاد نے جب فاتحہ سے پائی فراغت، تا دیر رہی شاہ کے عزاداروں میں رقت، تب بیویوں سے شیریں کی عرض با منت، فاقہ شکنی کیجیے کہ رونے کی ہو طاقت، اس کھانے پہ فاتحہ خواں روح نبی کی، یہ حاضری ہے سبت رسول عربی کی، فاقہ شکنی کا جو اسیروں سے لیا نام، پیٹے بسر و سینہ کے برپا ہوا کوہرام، زینب نے کہا کھانے کا ہے کون سا ہنگام، نہ چین محمد کو نہ زہرا کو ہے آرام، کیا کھانے کو ہم کھائیں کہ دل غم سے بھرا ہے، لاشا تو ابھی بھائی کا جنگل میں پڑا ہے، بھائی تو ہو بے گور و کفن کھاؤں میں کھانا، بے دفن ہو فرزند حسن کھاؤں میں کھانا، بے سر علی اکبر کا ہوتن کھاؤں میں کھانا، پامال ہو زہرا کا چمن کھاؤں میں کھانا، رونا مجھے دیکھے سے چلا آتا ہے لوگوں، لے جاؤ کہ کھانا مجھے یہ کھاتا ہے لوگوں، ناچار ہوا ایک جام کو شیریں نے اٹھایا،
پاس آن کے ہونٹوں سے سکینہ کے لگایا، بولی کہ پیو آری دم آنکھوں میں ہے آیا، منہ پھیر کے شیریں کو سکینہ نے سنایا، پیاسے میرے بابا منہ میں بھی نہ جیوں گی، عباس چچا آئیں گے جب پانی پیوں گی۔ جس دم یہ سکینہ نے کہا پڑ گیا کوہرام، اور پیٹنے رونے میں ہوا صبح کا ہنگام، آئی سرے شبیر کو لینے سپاہ شام، رخصت ہوئے شیریں سے حرم بادل ناکام۔ تجھ پر ہے انیس اب یہ کرم رب غنی کا، شہروں میں ہے شہرا تیری شیریں سخنی کا۔